بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 آیت نمبر جو ہے اس کی تفسیر آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اس سے گزشتہ آیت پاک میں بلکہ اس سے گزشتہ دو رکوع کے اندر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آخر میں آ کے پھر آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی اولاد کے حوالے سے انہوں نے جو وقت وصال عہد لیا اپنی اولاد سے، جو وعدہ لیا، جو وصیت فرمائی، اس کے حوالے سے وہ سارا ذکر مبارک کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ، وہ ایک امت تھی جو کہ گزر چکی ہے، ان کے لیے وہ کام جو انہوں نے کیے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ان کاموں کا بدلہ ہے جو تم نے کیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. آگے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا
کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، فرمایا کہ اہل کتاب نے یہ کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہودی یہ کہتے ہیں لوگوں کو اور اہل اسلام کو کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ تم اگر یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور عیسائی یعنی نصارہ، عیسائی کرسچن جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر اے مسلمانوں اگر تم عیسائی ہو جاؤ تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم مسلمان جو ہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین پر ہیں۔ ہم کس کی ملت پر ہیں؟ ملت ابراہیم علیہ السلام ہے ہم۔ اور میں آپ ہی نے فرما دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو مشرکین میں سے نہ تھے، وہ تو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اداوات کھول کے اوشراز، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اہل کتاب جو ہیں ان کی طرف سے ان کا یہ قول یہاں پر نقل فرمایا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں، اور ان کے کہنے کا جو ہے وہ سبب اور ریزن جو ہے وہ کیا ہے، وہ سبب اور ریزن اور گرن ہے جو ان کی، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں انبیاء جو ہیں وہ ہمارے اجداد میں جو ہے وہ ہوئے ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے یہودی بھی اسی نسبت کی وجہ سے لوگوں کو یہودی ہونے کا جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ بھی اسی نسبت کی وجہ سے لوگوں کو عیسائی ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا چونکہ ان کا سارا مدار جو ہے وہ اپنے تئیں اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی ریسرچ کے حوالے سے یا اپنی سوچ اور فکر کے حوالے سے، چونکہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر ہے اور آپ کی پرسنالٹی پر ہے اور آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہے، اس لیے فرمایا کہ حبیبی نے فرماؤ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا ان کو ارشاد فرماؤ کہ ہم اصلاً ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، حنیفہ، اور ابراہیم اس شان کے مالک تھے کہ ان کا دین بالکل سیدھا سادہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل سیدھا تھا، اس نے کوئی پلس مائنس، کوئی افراط و تفرید، کوئی کمی بیشی اور میں ان کے دین میں، بلکہ جو حنیفہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے، حنیفہ کے لفظ کا ایک معنی ہے مستقیم، ایک اس کا کیا معنی ہے؟ بولے کیا معنی؟ بالکل سیدھا، سٹریٹ فارورڈ۔ حنیفہ کا جو لفظ ہے یہ حنف سے ہے، حنف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے لفظ حنف کا لغوی معنی ہے جب مرد کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوتی ہیں، یوں اس طرح سیدھی، اور ان کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوتا، بالکل سیدھی جس طرح انگلیاں ہوتی ہیں، اس کو حنف کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حنف۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے فکر میں، ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں کوئی ٹیڑھا پن موجود نہ تھا، ان کے اعمال میں کوئی ٹیڑھا پن موجود نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل سیدھا دین رکھتے تھے، ان کے عقائد میں، ان کے سارے تھرو میں، ان کے نظریات میں، ان کے سارا جتنا بھی
عقائد کا دار و مدار تھا، اعمال کا دار و مدار تھا، اس اعمال اور عقائد میں کہیں کوئی ٹیڑھا پان، کوئی آئیں بائیں شائیں، کوئی ایسا ویسا جیسا میں سے کو اگرچہ وغیرہ وغیرہ نہیں۔ فرمایا ابراہیم حنیفہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سارے باطل عقائد سے بالکل الگ تھلگ تھے، اور ان کا دین بالکل مستقیم تھا۔ ان کا دین بالکل مستقیم، وہ بات سیدھی کرنے والے لوگ تھے، ان کے عقائد بالکل کھرے تھے، ان کے اعمال بالکل کھرے تھے۔ وہ اپنے عقائد میں کسی بھی مقام پر کسی ڈاؤٹ یا تذبذب کا شکار نہیں تھے۔ ان کے عقائد بالکل واضح تھے، بالکل کلیئر تھے، حتیٰ کہ ان کا عقیدہ تو اس مقام پر بھی نہیں ڈولا کہ جب انہیں لوگوں نے آگ میں پھینکنا چاہا اور پھینک بھی دیا تو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ڈولا نہیں۔ فرمایا وہ حنیفہ، وہ بالکل سیدھے دین والے تھے۔ اور جس یہودیت کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جس نصرانیت کی طرف اور عیسائیت کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، فرمایا یہ تو وہ عقیدے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد سے یہ مطابقت نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی عقیدوں کی مطابقت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ فرمایا یہودی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور فرمایا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا نخواستہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اگر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دار و مدار بنا کر لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ہم ان کے دین کے وارث ہیں اور ہم وہی دین رکھتے ہیں جو جناب ابراہیم کا دین تھا، فرمایا اگر تم ان کے وارث ہو تو ہم تمہیں یہ ارشاد فرمائے دیتے ہیں وما کان من المشرکین، ابراہیم تو مشرک نہ تھے۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ ایک تحقیقی جواب اور ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ الزامی جواب۔ فرمایا وما کان من المشرکین، تمہارے عقیدے میں تو کہیں تم خدا نہ خواستہ حضرت سیدہ مریم کو خدا کا درجہ دیتے ہو، تمہارے عقیدے میں کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے پہ بٹھا دیتے ہو۔ یہود ہیں وہ معاذ اللہ چاہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کو خدائی کا درجہ یا خدا کا بیٹا یا خدا کی اولاد جو ہے وہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں۔ اگر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے اپنے باطل ادیان کی لوگوں کو دعوت دیتے پھرتے ہو تو سنو، ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل سیدھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خدائی میں اور کسی کو شریک کرتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کوئی اولاد کو مانتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کسی کی اولاد تسلیم نہیں تھے کرتے، اور نہ ہی کسی اور پیغمبر یا بڑی سی بڑی شخصیت کو اللہ کی خدائی میں شامل سمجھتے تھے یا معاذ اللہ اس کی اولاد سمجھتے تھے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل سیدھا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس لیے اگر تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مقدسہ کے حوالے سے اپنی اس تبلیغ کو کرتے پھرتے ہو تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہر باطل سے الگ اور بالکل سیدھا تھا، ہر باطل سے الگ اور بالکل سیدھا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ مشرکوں میں سے تو نہ تھے۔ اس مقام پر ایک بات جو ہمارے بطور فائدہ ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے دینی، کون سا اختلاف ہو جائے؟ بولیے دینی فکر کا اختلاف ہو جائے تو اس فکر کے اختلاف کو کسی مسلمہ شخصیت کی طرف اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، کسی مسلمہ شخصیت کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دیا جاتا ہے جو اتھینٹک ہو سارے گروہوں کے درمیان۔ اگر کوئی دینی یا فکری اختلاف ہو جائے تو
تو اس اختلاف کو اتھینٹک اور مستند لوگوں کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دیا جاتا ہے. جیسے اس اختلاف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا جو مسلمانوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اختلاف تھا. اس مذہبی اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس کی طرف لوٹایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس اختلاف کو لوٹایا کہ تم ان کو دیکھ لو کہ ان کے عقائد و اعمال کیسے تھے. جس کے ان کی طرح کے عقائد و اعمال ہوں گے وہی سچا دین اور مذہب ڈکلیئر کیا جائے. اسی طرح اسلام میں بھی اسی طرح ہے. جب فقہاء کا، علماء کا، بلکہ عام عوام کا اگر کسی فکری اور نظریاتی طور پر اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس اختلاف کو فقہاء اور علماء کی طرف لوٹایا جاتا ہے. جی فلاں عالم سے پوچھ لیں، جیسے وہ کہے گا ویسے کر لیں گے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، ہوتا ہے کیا نہیں؟ پھر جب فقہاء کا اور علماء کا آپس میں اختلاف ہو جائے کسی فکری بات پر اور نظریاتی بات پر، پھر اس اختلاف کو اور پیچھے لوٹایا جاتا ہے کہ پھر دیکھیں جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں اس بات میں ان کی رائے کیا تھی. یہ ہوتا ہے اختلاف کو پیچھے لوٹانا ایسی شخصیت کی طرف جو کہ مسلمہ ہو ہر طرف. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اگر کوئی فکری اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو لوٹایا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کی طرف. یہ ایک ساری ترتیب ہے. اور اگر حضور علیہ السلام کے فرمان میں ظاہری طور پر کوئی تعارض جو ہے وہ پایا جائے اور امتی سمجھ نہ سکے، پھر ان احادیث کے تعارض کو لوٹایا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کی طرف. انڈرسٹینڈ ہو کیا؟ یہ سارا ایک پورا طریق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں مشترکہ اور فیلس شخصیت اور اتھینٹک پرسنالٹی تھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. کس کی شخصیت تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو دیکھو اور ان کے عقائد کو دیکھ لو، ان کے نظریات کو دیکھ لو، ان کے اعمال صالحہ کو دیکھ لو. جو تم میں سے اس دین پر قائم ہے وہ یاد رکھے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ذرہ بر بھی شرک کے اندر کبھی بھی گرفتار ہوئے نہیں ہیں. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 136 کے اندر، آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا. یہ اسی آیت پاک کے احکام کی یوں کہہ لیجیے پہلی آیت میں اجمال تھا، یعنی مختصر سے کھٹ تھے. اس آیت پاک میں اس عقیدے کی تفسیر ہے. فَنَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، فرمایا اے مسلمانوں اب تم اپنے عقیدے کی میر وضاحت کرو اور میر ایکسپلینیشن کرو اور میر فورکلارنگ کرو، اس کی زیادہ وضاحت کرو اور کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. ہم کس پر ایمان لائے؟ مومن ایسے نہیں بولتے ویسے جسے آپ کی لمٹ ہے بولتے ہیں، نہ ایمان ایسی کیفیت. ہم ایمان کس پر لائے؟ اللہ پر ہم ایمان لائے. تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. بما انزل الینا، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید. فرمایا ہم اللہ پر ایمان لائے، بما انزل الینا، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا. بما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. فرمایا اور یہ بھی کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو کہ نازل کیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر. سبحان اللہ. اس پر بھی ایمان لاؤ، یہ کہو ہم اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر. اس پر بھی ایمان کا اقرار کرو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام پر، جو نازل کیا گیا سیدنا یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی، اور جو نازل کیا گیا جناب یعقوب کی اولاد پر، جناب یعقوب کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور یہ بھی کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو عطا کیا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور عطا کیا گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور یہ بھی اقرار کرو کہ ہم اس سارے
فیصلے پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے سارے انبیاء کو عطا فرما دیا تھا. یہ مومن کا ایمان ہے. اب مسلمانوں کے ایمان کی وضاحت اور بڑی بھرپور ایکسپلینیشن اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے مومنو تم اس بات کا اعلان کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. سب سے پہلے کس بات کا اعلان؟ ہم کس پر ایمان لائے؟ اللہ. بولیے کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے. اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید. اور کس پر ایمان لاؤ؟ قرآن مجید پر ایمان لاؤ جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا. اور یہاں تک نہیں، اب یہ بڑا اعلیٰ اور بڑا عظیم فرق ہے اہل ایمان میں اور مسلمان کے علاوہ جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں ان میں. یہ بڑا عظیم اور اعلیٰ فرق، اس بات کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھیے. مسلمانوں کو فقط اتنا حکم نہیں ہے کہ مسلمان ایمان لے اللہ پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتاب قرآن مجید پر. یہاں تک رہنے سے مسلمانوں کی بات اور مسلمان کا عقیدہ مکمل ہوتا نہیں ہے. فرمایا مسلمانوں تم یہ بھی کہو کہ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی آل اولاد میں جو انبیاء تھے ان پر، پھر بالخصوص نام لیا کہ پھر یہ کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا جناب موسیٰ پر، جو نازل کیا گیا جناب عیسیٰ پر. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہمارے رب نے دوسرے انبیاء کو بھی جن کے ہم نام جانتے ہیں یا نام نہیں جانتے، ہمارے رب نے آسمان سے جو کچھ نازل فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بولیے ہم اس سارے پر ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو سمجھ لیجیے. اس ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے اپنے جس نبی پر جو بھی وحی اتاری، وہ پوری کتاب تھی یا چھوٹے چھوٹے صحائف تھے یا اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی طرف آیا کرتے تھے. فرمایا سارے انبیاء جو ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا مومن ہم اسے ڈکلیئر کریں گے. قرآن یہ فرما رہا ہے، اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ مسلمان اس کو سمجھا جائے گا. صاحب ایمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو ساری وحی پر اور اس سارے نظام پر ایمان لے کر آئے. وہ چاہے جو بھی نبی تھے دنیا میں، وہ جہاں بھی تشریف لائے، ان کے اوپر جس زبان میں جو بھی پیغام اتارا گیا، اس بات کا اقرار کرو کہ آقا دو جہاں سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ہم ان سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو وحی اتاری گئی ہم اس وحی پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. ہم اس وحی ساری وحی پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. جو لوگوں نے بعد میں خود تبدیلی کر لی ہم اس پر ایمان رکھنے والے نہیں. جو لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنے ظلم کے ساتھ بدل ڈالا ہم اس ظلم پر ایمان رکھنے والے نہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے بابرکت بندوں پر، انبیاء کرام پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اور فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ ہم ایمان لانے میں انبیاء میں کسی قسم کا کوئی فرق کرتے نہیں. لا نفرق بین احد منہم، فرمایا کہ ہم انبیاء پر ایمان لانے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے. ہم سارے انبیاء پر ایکول اور برابر ایمان رکھتے ہیں. ہم سارے انبیاء پر ایکول اور برابر ایمان رکھتے ہیں. ہم معاذاللہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک نبی کی نبوت کو تو مانیں اور دوسرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیں. مسلمان ایسے مسلمان وہ بندہ مسلمان ہوتا نہیں ہے کہ جو انبیاء میں سے معاذاللہ کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کر دے. اسی طرح وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا کہ جو بندہ غیر نبی ہو، جو نبی نہ ہو تو اس کی نبوت کا اقرار کرے، یعنی اس کو نبوت
اس کو نبی ایکسپٹ کر لے وہ بھی اسی طرح مومن ہوتا نہیں. لا نفرق بین احد منہم، فرمایا ہم انبیاء پر ایمان لانے میں کسی قسم کا کوئی فرق کرتے بولیے سارے کوئی فرق کرتے نہیں. ہم جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایسے ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی، ایسے ہی جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر کم و بیش 4000 انبیاء بنی اسرائیل، ہم سارے انبیاء کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جو کچھ ان پر ان کے رب نے اتارا اس وحی پر بھی ہم پورا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ حق اور سچ تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا تھا. یہ وہ بیسکلی طور پر فرق ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمانوں میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں. یہود جو تھے یا ہیں، عیسائی جو تھے یا ہیں، یہ سارے لوگ انبیاء کو اپنی مرضی سے ماننے والے لوگ ہیں. یہ بات یاد رکھیے، یہ خود چوز کرتے ہیں کہ کس کو مانیں گے اور کس کو نہیں مانیں گے. اب اسلام دنیا میں اس وقت ساری روئے زمین پر ساری دنیا کے مذاہب میں سے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء کو ماننے والا ہے، جو اللہ کے سارے نبیوں کو ماننے والا ہے. اور اسلام کا ہی یہ کہنا ہے، دیکھیے نا اب عیسائی جو ہے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. کس طرح منسوب کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہ ان کو اللہ کا نبی مانے یا اس سے بھی معاذ اللہ شان کو بڑھا دیں، جیسے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوا ہوں. لیکن اگر وہ صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے اور یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانے، تو جو یہودیوں کے پیغمبر ہیں ہم انہیں بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. یہ خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم انہیں بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. جو عیسائیوں کے پیغمبر ہیں ہم انہیں بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں. لیکن وہ دونوں طبقات یا دنیا میں جتنے بھی مذہبی طبقات اور ہیں، ہم اللہ کے سارے برحق انبیاء کو مانتے ہیں، مگر وہ جواباً ہمارے نبی کو مانتے نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات جب حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی کتاب تھی، مگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے. یہ فرق سمجھیے ذرا. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی. ہم جو انجیل نازل ہوئی تھی آسمانوں سے اس پر بلیو رکھتے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، مگر عیسائی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے نہیں. مسلمان وہ واحد طبقہ ہے ساری روئے زمین پر، مسلمان وہ اکیلا گروہ ہے کہ ساری روئے زمین پر جو پہلے انبیاء میں سے کسی کی بھی نبوت کا منکر ہوا نہیں اور ہو نہیں سکتا. قرآن مجید کی آیات ہوتے ہوئے ہم کیسے منکر ہو سکتے ہیں معاذ اللہ. مگر یہ مسلمانوں کی ٹالرنس، اس کو اس دور کی لینگویج میں آپ کہہ لیجئے، یہ مسلمانوں کے ہاں وسعت فکر، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا پن جو اللہ نے اپنی وحی میں ہی ارشاد فرما دیا اور آقا دو جہاں نے اپنے عمل سے سارے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا. یہ مسلمانوں کے ہم وہ وسعت فکر و نظر ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بھی سارے انبیاء کو مانتے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کی نبوتوں کا اقرار کرتے ہیں، مگر وہ جواباً مسلمانوں کے نبی کو ماننے والے نہیں. اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کی طرف آنے والی کتابیں بھی برحق اور سچی کتابیں تھیں. اس کو کہتے ہیں اسلام، جس کے دامن میں اتنی وسعت اور گنجائش موجود ہے کہ وہ پہلے سارے انبیاء کی بھی نہ صرف کہ ان کی نبوتوں کا اقرار کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انبیاء کی توہین کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بھی اسلام ہی کہتا ہے. اور کسی مذہب میں کوئی ایسا فکر موجود ہے؟ بولیے. موجودہ تورات اور انجیل کی اگر میں ریفرنس دینے پہ آؤں تو ان کتابوں میں تو صرف اب انبیاء کرام کی گستاخی اور توہین جو ہے وہ پڑھ جائے. یہ اس
اسلام تھا جس نے یہ ارشاد فرما دیا اپنے مسائل کے ذریعے سے کہ پہلے انبیاء کی بھی اگر کوئی مومن مسلمان ہو کر اگر پہلے انبیاء کی بھی توہین کرے گا تو اس کو اسلام کے دائرے میں پناہ ملے گی نہیں، اس کو نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی سبق ہے، اس بات کو سمجھے، یہ وہ بنیادی سبق ہے سارے مذاہب عالم کے احترام کا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان سب سے زیادہ پہلے مذاہب کی جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے والا اور پہلے مذاہب کا احترام کرنے والا سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہے۔ مسلمان سے بڑھ کر کوئی دیگر آسمانی مذاہب کا احترام کرنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی طبقہ موجود نہیں۔ اور اس احترام کا کیا کہنا، اس احترام کا کیا کہنا، آپ پڑھیے دینی مسائل کو کہ اگر کسی مقام پر دیگر کتابیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہوں اور ساتھ تورات اور انجیل پڑھی ہو، فقہا نے لکھا اس بات کو، مختلف کتابیں مختلف سبجیکٹس کی پڑھی ہوئی ہوں اور ان میں تورات اور انجیل بھی پڑھی ہوئی ہو تو دیگر کتابیں نیچے رکھی جائیں گی اور تورات اور انجیل ادباً ان کے اوپر رکھی جائے گی۔ یہ ہمارے مسائل کی کتابوں میں یاد بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ سبحان اللہ کہنے کے بارے آپ کو اسلام کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہو رہا جو میں کیا رہتا ہوں۔ آج بھی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 4 5 6 مختلف سبجیکٹس کی کتب پڑھی ہوں، ساتھ تورات اور انجیل بھی پڑھی ہو، بے شک وہ محرف ہو چکی، تبدیل ہو چکی، اس کے باوجود چونکہ ان میں کچھ آیات الہی آج بھی موجود ہیں۔ ادب یہ ہے، اسلام نے جو علماء نے سکھایا کہ اگر 3 4 کتابیں پڑھی ہیں نیچے دوسری رکھ دو، مگر ان سے اوپر جا کے تو تورات اور انجیل کو ادباً ان کے اوپر جا کے رکھو۔ اسلام کے فقہا نے یہ مسائل سکھائے، اسلام نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ دوسرے مذاہب کا ادب کرو، دوسرے مذاہب کا احترام کرو، اور اسلام کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوا، کائنات کا بچہ اس بات کو جاننے والا۔ کیا قرآن مجید کو گولیاں نہیں ماری گئی؟ ماری گئی۔ کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین نہیں کی گئی؟ ڈنکے کی چوٹ میں دنیا میں کی گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ٹالرنس سکھائی تھی، حضور نے اپنی قوم کو جو برداشت سکھائی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو تربیت فرمائی تھی، 1450 سال بعد بھی یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ قرآن مجید کو تو اس دنیا میں معاذ اللہ خدا نخواستہ جلایا گیا، مگر اس کے جواباً پیرس سے لے کر لندن تک اور لندن سے لے کر کسی گجرات گجرہم کھانیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں رہنے والے، جس کو ان پڑھ بھی کہتے ہو، جس کو جاہل بھی کہتے ہو، جس کو گنوار بھی کہتے ہو، جس کو پینڈو بھی کہتے ہو، اور کسی پینڈو سے پینڈو اور جاہل سے جاہل مسلمان نے بھی جواباً تورات یا انجیل کو آگ لگائی نہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا کرنے کا۔ اس روئے زمین پر آقا دو جہاں کی توہین کی گئی، چند سال پہلے گستاخیوں کے انبار اس روئے زمین پر لگا دیے گئے، مگر جواباً دنیا کے 60 بر اعظموں میں کسی کمزور سے کمزور گاؤں میں رہنے والا کوئی مسلمان، اس نے جواباً معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ یہی اسلام کی برداشت ہے، یہی وہ رویہ ہے جو آقا دو جہان اس کائنات کو دیا تھا۔ ورنہ دنیا میں جو ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دیا جاتا ہے، مگر عالم اسلام میں کبھی کسی نے انبیاء کرام کی توہین کا معاذ اللہ سوچا بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی یہ ہمارے نبی تھے جن پر یہ آیات اتری جو انہوں نے اپنی قوم کو سکھائی، فرمایا اس بات کو لازم اختیار کر لو، میرے مصطفیٰ کا فرمایا میرا ہوگا وہ جو مجھ پر بھی ایمان رکھے، مگر مجھ سے پہلے گزرے ہوئے سارے انبیاء پر بھی ایمان رکھنے والا۔ مجھے نہیں مانے جناب ابراہیم کو بھی اللہ کا نبی مانے، مجھے نہیں مانے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانے، مجھے نہیں مانے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانے۔ فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں سے کسی کو بھی ماننے کے اعتبار سے، نبی ماننے کے اعتبار سے ہم کوئی فرق کرتے نہیں، ہم سب کی نبوتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کی نبوتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں درجے سب کے جدا جدا ہیں، یہ بھی قرآن کا پیغام ہے، درجے سب کے جدا جدا۔ وہ تیسرے پارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
فرمایا یہ رسول ہیں جن کو ہم نے 101 کو 1 سے بڑھ کے زیادہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. درجے سب کے جدا جدا ہیں، مگر نبی ہونے کے اعتبار سے ہم کسی کی بھی نبوت کا انکار کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلمانوں یہ کہو نا کہ اس لیے ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم صرف اپنے رب کے تابعدار ہیں. ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ صرف اپنے. بولیے ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ صرف اپنے رب. ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں. ہمارے رب نے کہا ابراہیم میرا نبی ہے تو ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. ہمارے رب نے کہا اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. ہمارے رب نے کہا موسیٰ میرا بھیجا ہوا ہے تو ہم نے سر تسلیم خم کیا. ہمارے رب نے کہا کہ عیسیٰ میرا بھیجا ہوا ہے تو ہم نے مان لیا. جس طرح رب نے پہلے انبیاء کی نبوتوں کا ارشاد فرمایا، اسی طرح ہمارے رب نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سارے نبیوں کے آخر میں اس محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. ہمارے رب نے یہ کہا، ہم نے اس کو بھی اسی طرح مان لیا. اس لیے کہ رب ایک ہے، ماننے کی ترتیب اس کی سبب کے ساتھ ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فرمایا یہ کہو کہ ہم صرف اپنے رب کے فرما بردار ہیں. کس کے فرما بردار؟ صرف اپنے رب کے. چونکہ رب ان سارے انبیاء کا ایک ہے، بھیجنے والا رب ان سب کا ایک ہے. اس لیے ہم چونکہ ان کو بھیجنے والا رب سب کا ایک ہے، اس لیے ہم کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ مسلمان ہی ہے جو انشاءاللہ اس روئے زمین پر سارے انبیاء کی عزتوں پر جانیں لٹانے والا ہے. یہ مسلمان ہے جو سارے انبیاء کو ماننے والا ہے، اور یہ مسلمان ہے جو سارے انبیاء کی عزت و ناموس کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آدمی قربان کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور اس کی ترجمہ و تفسیر سے مزید مضبوط فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.